مجھے بھی بولنے دیجیے. ماں باپ جو ہے نا بچوں کو کہتے ہیں, ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا ہر بات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کبھی آپ نے سنی ہے اسٹیٹمنٹ جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں؟ سنیے. سنیے نا. یہ ہمارے پیارے نبی حضور نے ایویں ہی کسی بات میں ٹانگ کیوں اڑائی جب انہیں پتا نہیں تھا؟ یہ کوشچن ہے. صاحب اب میں بھائی جواب مائک دوں. از یورز. اب میں جواب دوں. ہاں جواب دو, جواب دو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ بھائی. پہلی بات یہ ہے کہ ہیومن ٹینڈنسی ہوتی ہے ان نون میٹرس میں بولنے کی, ہوتی ہے, سائیکولوجیکل ہے, ہر کوئی بول دیتا ہے. اور جہاں تک ڈاکٹری کی بات ہے, سینکڑوں نسخے ہم نے کورونا میں خود بتائے لوگوں کو کہ یہ کر لو, فلانا کر لو, فلانا کر لو, جبکہ ہم ڈاکٹر خود اچھا نہیں ہے اس کو بیوقوفی لیکن بولیں دیتے گے تھے یا نہیں رائے. بولیں گے؟ اس کو ارے سنیے بیوقوفی بھائی بولیں گے یا نہیں بولیں صاحب, گے؟ ارے مالک ساحل صاحب مجھے بولنے دیں گے آپ؟ ٹھیک ہے, ہاں بولیے نا. اب آپ کی بات بات یہاں پہ پہ, میں سوال کر اب رہا ہوں. بات, ہاں میں جواب دے رہا ہوں اس کا, میں جواب دے رہا ہوں اس کا. ہاں ارے اگر آپ اور کا پیشنٹ مر جائے تو کیا بولو گے آپ پھر؟ ارے یار آپ, یا آپ ہی لوگ بول لیجیے بھائی, میں چلا جاؤں, آپ لوگ بولتے رہیے اچھا پھر. بولیے بولیے, نہیں بولیے آپ, کفر بالطاغوت صاحب آپ بولیے. اور اب پوائنٹ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی, ٹھیک ہے, انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا, انہوں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے, کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ پالینیشن کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ اگر نہ کرتے. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک بات کہی, بات کہہ کے گزر گیا, ان کا کیوں اپنا کہی؟ اوپینین تھا وہ. ارے سن کیوں؟ لیجیے کس صاحب, بیسس پہ؟ نکل گیا ان کے نہیں بھائی, پوائنٹ ٹو پوائنٹ. ارے نہیں, کفر بالطاغوت صاحب پوائنٹ ٹو پوائنٹ. کیوں کہیں, مجھے نہیں اوپینین معلوم کیوں کہی, کیوں کہیں نہیں معلوم, کس بنیاد پہ؟ انٹینشن نہیں, حدیث میں انٹینشن نہیں لکھا ہے. انہوں نے نہیں ان تو کے دماغ میں جو بھی آیا ہو, جو بھی آیا ہو, جس بھی ارے وجہ سے انہوں بھائی نے بولا, لیکن ارے حدیث میں ایسے صاف صاف ہے, پورے سنو نا جواب بول کفر رہے. بالطاغوت صاحب, میری جی بات تو سنو پہلے آپ, پوائنٹ جی ٹو جی پوائنٹ جی چلتے ہیں. ہاں, اوپینین کوئی دیتا ہے تو علم کی بنیاد پہ دیتا ہے, ایکسپیرینس کی بنیاد پہ دیتا ہے. اگر حدیث کا پہلا حصہ پڑھے, رسول اللہ کو کا نہیں پتا تھا اس بارے میں, وہ بول رہے کیا چیز چل رہی ہے, تو ان کو پتا ہی نہیں تھا. اوپینین آپ علم کے اور ایکسپیرینس کی بنیاد پہ دیتے ہیں, بنا علم اوپینین کے نہیں, بنا سنو نا. انہوں نے آواز کی ارے بنیاد پہ پوچھا, آواز آ رہی تھی تو انہوں نے اس پہ پوچھا کیا ہو رہا ہے, دیکھا آواز نہیں نہیں آ رہی تھا. تھی نا بھائی, کھولیا بھتی, دیکھا تھا, آواز نہیں آ رہی تھی نا, دیکھا تھا, وہ آواز لکھا نہیں ہوا آ ہے رہی کہ تھی. ہی ہاں پاسڈ بائی دا پیپل نیئر دا ڈیٹ پام ٹریز. وہ گزر اچھا, رہے تھے پام ٹریز کے پاس سے. ہی ہاں سیڈ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اور ابھی آپ نے جواب دیا, انہوں نے کہا بہتر ہے ہاں کہ نہ کریں. دیٹس این ہاں ہاں اوپینین. ہاں, Why اوپینین did ہے, he give an opinion? اوپینین دیا انہوں نہیں, نے. میرا سوال وہی ارے ہے وائی, کہ وائی کا جواب تو نہیں مل رہا نا حدیث میں. نہیں اب آپ ہے وائی نا, پہ ان کو پیچھے پتا جا ہی رہے ہیں. نہیں ہے. ہاں ارے مان پتا لیا ہی نہیں. نہیں, میں ارے بھائی تو ساحل بھائی, بنا ساحل علم بھائی, کے اوپینین دینا یہ بیوقوفی ہے کیا نہیں ہے؟ ایک سیکنڈ, ایک سیکنڈ, ایک سیکنڈ. ہاں, انہوں نے اوپینین دیا, ٹھیک ہے, اور اس کس سال بنیاد پہ؟ حل نہیں. ارے صاحب مجھے پوچھ, میرا جواب آپ دینے دیجیے بیسک اس کے. سوال ہی نہیں, میرے میرا ایک آپ سوال نہیں منٹ, سمجھ رہے. میں آپ کا میں سوال آپ سمجھ سے یہ گیا. پوچھ رہا ہوں, کیا سوال ہے, بتائیے کیا سوال ہے. آپ کا سوال صرف اتنا ہے, انہوں نے اوپینین کیوں دیا بغیر جانکاری کے, آپ کا سوال صرف اتنا ہے. ہاں, کس کا سوال, بیسس پہ دیا؟ جی ارے ہاں. بھائی نہیں لکھا ہے اس میں نا, وہی تو بول رہا ہوں, حدیث میں ارے بیسس لکھا نہیں تو. لکھا ہے کیا؟ اس میں لکھا ہے نا, ان کو نہیں معلوم تھا. ارے بھائی نہیں معلوم تھا تو وہ اوپینین دیتے ہی نہیں نا. اب انہوں نے دیا اوپینین, کیوں دیا یہ نہیں ارے لکھا اس حد میں. ہے یار, ارے حد ہے یار. حدیث ساحل میں بھائی یہ دیکھیے, حدیث میں ان کو نہیں معلوم ہاں, تھا وہ چیز مجھے کیا پتا ہے چل کیوں رہی دیا, ہے. ان کو نہیں مجھے معلوم, پتا ہے کیوں دیا, میں تو کہہ رہا ہوں مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے کفر بالطاغوت, مجھے پتا ہے کیوں دیا, میں بتاؤں, اور آپ ثابت کیجیے گا کسی بھی لاجک سے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. کیا خیال ہے, بولوں کفر بھائی؟ بولیے بھائی, بولیے. اوکے, انہوں نے اس لیے دیا کہ ہمارے نبی پاک کو بڑھ بڑھ کے بولنے کی بڑی عادت تھی, اور اب وہ بن چکے ہوئے ہیں اس علاقے کے کرزمیٹک لیڈر. ان کو وہ ہوتا ہے نا, ہم اپنے, میں نبی پاک کے بارے میں نہیں بات کروں گا, میں آج کل کے زمانے کی بات کروں گا. ہم آپس میں کچھ کبھی دیکھتے ہیں نا, کوئی ہمارے 10-15 دوست یار ہوں گے, ان میں سے ایک آدھا دوست ضرور ایسا ہوگا جس کے پچھواڑے ہاں کے سوراخ میں کیڑا ہوگا. وہ ایگزیکٹلی. کیڑا اس کو سکون نہیں لینے دیتا ہوگا, ہوں اس نے ہر چیز میں بولنا ہوتا ہوگا. آپ کھانا کھانے بھی جائیں ہاں گے نا, تو جب کھانا کے بعد بل آئے گا نا, پتا ہے کہ اس نے نہیں دینا, کیڑے والے بندے نے دینا, آپ ہی نہیں ہے یا کسی اور نے دینا, لیکن اس کو یہ چل ضرور ہوگی یار بل کتنا ہے دکھانا. آپ بل اس کے ہاتھ میں دے دیں گے نا, بل دیکھ کے ہائے اتنا بل آ گیا, بعد میں واپس کر دے گا. اس کے صرف پچھواڑے میں کیڑا بولنے گا, بس وہ بولے گا, رائٹ. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ اسی ٹائپ کا ایٹیٹیوڈ تھا ہمارے نبی کا, انہوں نے ہر بات میں بولنا ہوتا تھا. اب میں, بواسیر
اس کا جو ارے یار ایک سیکنڈ کیا نام ہے آپ کا امام صاحب, آپ یار اگر آپ لوگ کو مسلمانوں سے بات کری اور خاص کر مجھ سے بات کرنی ہے تو آپ نبی کی گستاخی نہیں کریں گے بھائی, ورنہ میں آنا قسم خدا کی بند کر دوں گا اپنی لسٹ میں. نہیں نہیں آپ بات کریے, ہم اچھے سے بات کریں گے. نہیں اپنا کفر بالطاغوت صاحب آپ بات کریے. گنہگار بنوں گا آپ لوگ کے ساتھ بات کر کے یار, ایک تو میں بات بھی کروں پھر گنہگار بھی بنوں, دونوں چیزیں ہوں میرے ساتھ. تو یہ اس طرح نہیں چل سکتا نا بھائی. تمیز سے بات کر لیں خدا کے واسطے. اب ویسے خدا کو مانتے نہیں ہیں آپ, تو کم سے کم تو اپنی انسانیت کے ساتھ ڈھنگ سے بات کریں بھائی. نبی صاحب نے ایک گریٹ پرسنالٹی کی ون آف دی ٹریٹس کیا ہے, وہ اپنی غلطی کو سدھار لے. ٹھیک ہے, اس حدیث میں ان سے غلطی ہوئی, انہوں نے بعد میں کیا کہا, میں اللہ کا رسول ہوں, دین کے معاملے مجھ سے بات لے لیا کرو. مطلب ہے کہ دنیا کے معاملے مجھ سے غلطی ہو سکتی, چھوڑ دو اس بات کو. گریٹ آدمی یہی ہوتا ہے, ایک آدمی آپ اس بات کو سنیے, ایک آدمی صرف اپنی بات تھوپے اگر اور اگر غلط بات کو واپس نہ لے. اس حدیث میں کیا ہے, انہوں نے اپنی بات واپس لے لی, انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک غلطی ہو گئی, میں اللہ کا دین کے معاملے میں مجھ سے بات لے لیا کروں. اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ آدمی سے, کیا چاہتے ہیں آپ کہ گلا کاٹ لیں اپنا, کیا چاہ رہے ہیں, کیا کریں؟ یہ بات, ہاں کفر بھائی یہ بات ہی نہیں تھی. آپ دیکھیں غلط بات سمجھنے کی کوشش کریں. سوال یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو کہ اچھا بندہ ہوتا ہے, جس کو ہم اچھا کہتے ہیں, وہ کبھی بھی لوگوں کی بات میں ٹانگ نہیں اڑائے گا unless he knows the subject matter, unless he is a subject matter expert. وہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ نہیں تھے, رائٹ. پھر بھی انہوں نے کہا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہیں. کیوں؟ اگر دیکھو اب آپ دیکھو کہ ایک نبی کہہ رہا ہے, دیکھو بابا جی کا ٹھلو نہیں کہہ رہا, آپ کا دوست نہیں کہہ رہا, کافر نہیں کہہ رہا, مشرک نہیں کہہ رہا, نبی کہہ رہا ہے. اب اگر نبی کہہ رہا ہے, اب اگر سوری اب اگر نبی کہہ رہا ہے نا, میری آواز نہیں آ رہی ہے, ہمارے ایک دوسرے کے اوپر اوور رائڈ ہو رہی ہے, سوری بھائی. تو اب اگر نبی کہہ رہا ہے نا تو پھر لوگ تو مان لیں گے نا, مسئلہ تو یہ ہے. ہاں مان لیا, لوگوں نے مان لیا بھائی, میں کہاں انکار کر رہا ہوں. لیکن نبی کی گریٹنس یہ ہے کہ نبی نے اپنی غلطی ایکسپٹ کری کہ ہاں ٹھیک ہے نہیں ماننا تھا تم کو, نہیں ساحل اپنا کافر بھائی بھائی وہ تو مجبوری تھی. مجبوری نہیں. کیوں ہمارا سنیے ہمارا پرائم منسٹر آ کے نیشنل ٹی وی پہ کہتا ہے کہ ہم نے جب سرجیکل اسٹرائک کری تھی تو ہم نے کہا تھا کہ پلین جو ہے بادل کورڈ تھے تو بھیجو, سو دیٹ کہ ہو سکتا ہے پلین جو ہے ریڈار سے چھپ جائے. یار اب آپ کہیں گے وہ جاہل تھا آدمی, بھائی نہیں, پرائم منسٹر نے بولنے کا حق ہے اس کو, یار بول دیا اس نے, بول دیا, کیا ہو گیا اس میں, کوئی دقت کی بات نہیں بھائی. حالانکہ ہے حق, آپ کوئی نہیں ہوتے بولنے والے, ساحل بھائی کے حق نہیں ہے. بالکل اس شخص کو حق ہے, ہمارا پرائم منسٹر ہے. اگر اس نے یہ بات بول بھی دی کہ میں پاکستان پہ جب اس نے اٹیک کیا تو اس نے بولا کہ بھائی جی جی کوفر بھائی سنیں, اس کو حق ہے, بالکل ہے, لیکن اس کے پاس, لیکن جو ہے نا یہ جو انڈیا پاکستان یا جتنے بھی کنٹریز ہے زیادہ تر, یہ ڈیموکریسی کے اوپر ہے. اس میں جو آپ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ آرمی ایئر فورس کو کنٹرول نہیں کر رہا ہوتا, ان کے لیے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. بالکل کر رہا ہوتا ہے. سر سن لینا جو اسٹریٹجک پلیسمنٹ ہے, کب بھیجنا ہے, کیسے بھیجنا ہے, کس طریقے سے بھیجنا ہے, یہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے. نمبر 1, وہ ڈکٹیٹ ضرور کرتا ہے, کہتا ضرور ہے کہ سرجیکل اسٹرائک کرنی ہے, لیکن اگر وہ کہے گا نا بادلوں میں ریڈار میں نہیں آئے گا, تو سارے جرنلز کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سالا جھوٹ بول رہا ہے, پاگل کا بچہ نظر آئے گا, دے نو وٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. اچھا یہاں پہ پرابلم یہ ہے سر کہ نبی کے فالوورز کو نہیں پتا تھا, نبی نے کہہ دیا, انہوں نے مان لیا. اب نبی کو مجبوری تھی اپنی غلطی ماننا, کیوں؟ کیونکہ فصل صحیح نہیں ہوئی, یہ مجبوری ہوگی تھی اس کی ماننا. نبی سمپل سا بول کے نکل جاتا ہے اللہ کی مرضی, مجبوری کیوں تھی ماننے کی؟ نبی چپ چاپ بولتے کہ اللہ کی مرضی تھی, نہیں ہوا, ختم, نکل جاتے وہاں سے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن انہوں نے ایکسپٹ کیا وہاں پہ. آپ کیسی بات کر رہے کہ مجبوری تھی؟ مجبوری نہیں تھی بھائی, کفر بالطاغوت صاحب. ایک حدیث, ایک منٹ, کفر بالطاغوت صاحب, یہ پہلا موقع نہیں ہے نا جہاں پہ رسول اللہ نے ایسا کیا ہے. بہت جگہ ہوئی بھائی. ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے ہرگز کہ نبی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. کس نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ ہم نے تو کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا. ہم نے تو کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا. ایک منٹ, امام صاحب, وہ ایک حدیث جو ہے نا وہ پیش کرو ذرا, جہاں پہ رسول اللہ نے کچھ ایک صلاح دی تھی. وہ دست کا تھا نا کہ دودھ پی لینا اور اس کے بعد اس کو جلاب چالو ہو گئے, تو رسول اللہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی ہے, آپ کا پیٹ جو ہے, آپ کا سسٹم جو ہے یہ جھوٹا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس کے بعد رک گئے تھے اس کے, یہ بھی تو اس حدیث میں.
حدیث Your معلوم ہے stomach مجھے, is میں نے دیکھی ہے lying. وہ بھی. ہاں حدیث your میں stomach ہے is کہ lying, تمہارا معلوم ہے your پیٹ stomach is جھوٹ lying. بول رہا ہے. صحیح بات ہے. یار کم آن مین, ہاں وہ پیش کیا کرو مطلب نا صحیح بات ہے. ایڈم, وہ پیش کرو نا, تو وہ پیش کرو, ارے میں لوگوں نے کو پڑھی بھی ہے, وہ پیش پتا کیا چل. کر رہے ہیں آپ, میں نے پڑھی بھی ہے بھائی. نہیں, ہمارے درشک دیکھیں گے نا رسول اللہ کی سائنس اور رسول اللہ کوئی کا بات طریقہ, نہیں, جو ہم آگے چلے ہمارے جاتے ہیں. درشک بھی تو دیکھیں سر گے. اسٹمک جھوٹ بول سکتا ہے, اچھا جی, اسٹمک جھوٹ بول سکتا ہے. ارے جھوٹ بولنا مطلب وہ بات نہیں کر رہا تھا, وہ پیٹ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا, ترمذی 2084 پیٹ ٹھیک ہے, نہیں ہو رہا ایک تھا اس شخص کا. سیکنڈ یار, 2082 بھی ہے, رکے اسکرین شیئر کریں ہاں. ساحل میرا. تو وہ یار اور بھائی دیکھو کسی اب بھی اسٹمک, مسلمان کا عقیدہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے. چلو, ارے تو رائے کیوں دی؟ بھائی رائے دے دی تو کیا گلا کاٹ دیں گے آپ, کیا کریں گے؟ رائے دے دی اور ایکسپٹ ہی تو کر لیا غلط ہو گیا مجھ سے, کیا چاہ رہے ہیں آپ بھائی؟ بھائی ایک آدمی نے رائے دے دی, غلط نکل گئی, اس کے رائے اس نے مان لیا کہ ہاں میری رائے غلط ہے, اور کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ آپریشن ایک ڈاکٹر کر رہا ہو کہ نہیں ایسے آپریشن کرو, اور پھر آدمی مر جائے بولو بھائی میری کیا غلطی, رائے ہی تو دی تھی. یار یہاں پہ لوگ مر گئے تھے, ایسا کچھ ہو گیا تھا, کسی کی جان چلی گئی تھی, نقصان ہوا نا, نقصان ہوا ارے نا. نقصان ہوا, ٹھیک ہے, انہوں نے ایکسپٹ کر لیا, انہوں نے آگے سے مت کر رہا, غلطی ہو گئی مجھ سے. یہ نہیں یار شہد بھائی, والی ضرورت حدیث کیا ہے ساحل. بولنے کی؟ ارے یار, ہاں یہ ذرا پڑھو یار حدیث, آپ پڑھو لوگ, کیا ہے اس میں. ساحل بھائی آپ لوگ کے پاس سیریسلی اب یہی سب بچہ ہے آپ لوگ کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے؟ سارا سب کچھ سیچوریٹ ہو بھائی چکا ہم ہے, تو ایک ایک سیریسلی چیز سب کچھ کھولیں گے, سیچوریٹ ہو چکا ہے آپ لوگوں کے پاس. یار یہ آپ لوگوں کا ایک علمی ایک لیول ہے, چیز آپ لوگ کھولیں اس گے, بات پہ, اس بارے میں آگے ڈسکس کریں گے. ایک ایک اچھا یہ چیز حدیث بتائیں گے ہم دیکھو, یار رسول یہ اللہ بہت کے بارے فانی میں. انسان ہے, یہ بہت فانی انسان ہے. حدیث پڑھ لے بھائی. یار قسم ہاں سے پڑھو یار. پڑھو. ہمیشہ کے لیے اور رہتے ہیں. ابو آدم بکر بھائی, بھی آدم اسوہ بھائی, حسنہ ہے, ان کا ایک ایک عمل اسوہ حسنہ ہے. اور جتنے نبی ہوتے ہیں بھائی جان, وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, ان سے غلطیوں کا کس نے امکان بولا؟ ہو ہی نہیں یہ سکتا. بریلویوں کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے بھائی, یہ کیوں بریلویوں کا, ہے کہ معصوم آپ عن بریلوی الخطا؟ مقصد, مگر نبیوں کی آپ بھی خطا بریلوی ہوتی مسلک ہے, سے آئے ہیں مجھے معلوم ہے, آپ بریلوی مسلک سے آئے ہیں مجھے خطا معلوم ہے, نبیوں اور سے ان بھی کا ہوتی عقیدہ ہے, ہوتا ہے, مطلب ارے نبا خطا نبیوں سے ہوتی ہے. ہوتی ہے, یہ کہہ رہے نہیں ہو محمد رہی ہے. خطا کار انسان یہ تھے, یہ 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 کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو صاحب ہیں ساجد محمد صاحب, یہ خطا کہہ رہے ہیں کار نہیں تھا, ہوتی ہے. ارے محمد صاحب, خطا کار امام تھا, صاحب, پہلے آپ ساجد صاحب کا عقیدہ کلیئر کریے, ساجد صاحب کے بقول اس نہیں کا ہوتی عقیدہ ہے. پھاڑ میں جائے, وہ خطا کار محمد تھا یا نہیں آپ کے عقیدے کے مطابق؟ خطا نبی صلی سے ہوئی ہے, بہت ساری ہوئی ہیں, ہم جانتے ہوئی ہیں. واہ سبحان اللہ. تو ایک خطا کار انسان کے پیچھے چل کیوں واہ رہے واہ ہو؟ واہ واہ واہ. ارے بھائی خطا ان سے تو بھائی کچھ مسئلوں میں آپ ہوئی ہے. کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ کون سی جماعت ہے جو نبی کو نبی سے خطا ہوتی ہے ایسا مانتی ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نبی صلی کو قرآن میں کم سے کم 3-4 جگہ پہ ٹوک رہا ہے اور سخت وعید سنا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ ارے بے وجہ آپ کی سنا رہا ہے بات کر کیا؟ رہا ہوں میں, اور حدیثوں کی بات کر رہا ہوں میں. ارے بھائی میں قرآن کی بات کر رہا ہوں آپ سے, میں آپ سے نہیں آپ قرآن کی بات کر حدیثوں رہا کی ہوں, بات, نہیں حدیثوں کی بات میں آپ کر سے رہے, اور قرآن کی بات کر رہا باقاعدہ یہ آتا ہے. نہیں ہوں جی. اہل حدیث جماعت بھی یہ مانتی کہ نبی میں جو اہل ہے وہ حدیث نہیں ہوں, انفاللیبل ہے. میں اہل حدیث نہیں ہوں, کیا ہے آپ؟ نہیں میں آپ کو مسلمان ہوں, ایکسٹریم اہل لیول پہ لے کے جا رہا ہوں. پرو میکس پلس. میں مسلمان ہوں بھائی, میں اہل حدیث نہیں ہوں, نہ میں دیوبندی ہوں, نہ میں شافعی ہوں, نہ میں مالکی ہوں, نہ میں ارے آپ نے سنی ایک ہوں, نہ میں بریلوی ایکسٹریم سائڈ کیا سنیے, آپ نے ایک ایکسٹریم سائڈ کی بریلویوں کی بات کر لی, میں آپ کو دوسری ایکسٹریم سائڈ لے آتا ہوں. دونوں کے بیچ میں آپ چلے جائیں, کوئی بھی یہ نہیں مانتا کہ نبیوں سے غلطی ہو سکتی ہے. ہاں تو غلطی کس نے, نبی جو ہے, بریلوی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بریلوی نا, ارے بریلوی تو نہیں مانتے بھائی غلطی ہو سکتی ہے, کس نے بولا؟ دیوبندی اور بریلوی کو اہل تو حدیث عقیدہ بھی ہے نہیں ہی یہ, مانتے, ارے میں ہم تو آپ کو جانتے ایک ہیں. بھی نہیں اسپیکٹرم کے مانتے, تم کون سے ہو بھائی؟ سنیے آپ کو اسپیکٹرم کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک لے جا رہا ہوں, بریلوی سے اہل حدیث تک لے جا رہا ہوں. کوئی بھی جماعت یہ نہیں مانتی ہے کہ نبی سے خطا ہو سکتی ہے. آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک کریے پہلے اسلام کے بارے میں فتویٰ دکھائے اور میں کسی مسلکوں کے بارے میں. سنیے میں خود اہل آپ حدیث غلط کہہ رہے جماعت ہیں سے صاحب, جڑا ہوں. آدم صاحب میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں اس بارے میں, آپ لوگوں سے زیادہ نالجبل ہیں, وہ بتا دیں گے وہ خود ہی. آدم بھائی بتائیے بھائی. سر میں تب بولوں گا جب ذرا سارے اپنے پوائنٹ رکھ لیں. آپ جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں سچ کیا, آپ بولیے. آپ ویسے بھی کافی غصے میں ہیں, میرا خیال تھا کہ بھائی میں ان کچھ سے مسئلہ وابستہ آ جائے آپ میں کے ساتھ. امام صاحب کی بات سے غصے میں آ گیا ہوں بھائی, انہوں نے بہت بدتمیزی کری ہے. ہاں بھائی آپ یہ ریلیکس دیکھیے, اور ٹون ڈاؤن ہو جائیں گے, پھر میں آپ سے گپ شپ لگا لوں گا. آپ صرف اہل سنت والجماعت کے متعلق صرف کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیے, ارے انبیاء کرام بھائی علیہ آپ السلام کی بریلوی, عصمت پر آپ اجماع بریلوی امت تھے فتویٰ بھائی کھول جان. کے بیٹھ گئے میرے سامنے, ارے چپ کر یہ کیا جاؤ, نام ہے, بریلوی نہیں ہے, بات تو سن لو. یہ بریلوی نہیں ہے, یہ بریلوی ہوں فتویٰ نہیں ہے بھائی جان. یہ بولیے, بریلوی فتویٰ پڑھیے نہیں, پڑھیے انبیاء کرام علیہ پڑھیے. السلام کی قسمت پر اجماع امت ہے. تمام انبیاء کفر و شرک, کبائر و صغائر سے پاک ہیں. صحیح بات ہے, یہ میں بھی بول رہا ہوں.
لیکن اس میں خطا ورڈ نہیں ہے کہیں پر بھی, اس میں خطا کہیں پر بھی نہیں ہے بھائی, کفر و شرک ہے یہاں پہ یار. یار ایک سیکنڈ رکیں گے سارے لوگ. عصمت کس کو کہتے ہیں؟ عصمت یار میں آپ لوگوں کو بتاؤں, انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر اجماع امت ہے, ٹھیک ہے. ان کی عصمت مطلب عصمت بیسکلی عزت کو بولتے ہیں. عصمت تو عزت کو بولتے ہیں نا, یا نہیں؟ عصمت عزت کو بولتے ہیں بھائی. وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ گناہ سے پاک ہوتے ہیں, خطا سے تھوڑی پاک ہوتے ہیں. چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں ہلکے پھلکے والے, جیسے وہ نابینا شخص سے منہ پھیر لیا تھا, وہ بھی تو گناہ تھا, اللہ کے نزدیک وہ گناہ تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کری نبی اچھا صلی اللہ علیہ مطلب رسول اللہ گنہگار تھے. اچھا ارے بھائی ایک منٹ ہم سارے نبی, یونس علیہ السلام کو مچھلی نے بے وجہ کھا لیا تھا کیا؟ اچھا اگر وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے, اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے. توبہ کری انہوں نے نا. یہاں پر بات امام الانبیاء کی ہو رہی ہے. ارے بھائی میں سارے انبیاء کو ایک نظر سے دیکھ رہا ہوں, ہم فرق نہیں کرتے انبیاء میں. اچھا مطلب آپ اس چیز کو مانتے ہیں سب کے سامنے, ابھی 5,000 لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نبی بھی گنہگار ہوتے ہیں. گنہگار نہیں بولا میں نے, آپ زبردستی ورڈ مت ڈالیے میرے منہ میں. گناہ چھوٹے بھائی ایک چیز سنیے, یہ بڑے گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی لیول آف ایکسپیکٹیشن نبیوں سے بہت ہائی ہوتی ہے, ان سے ذرا سی بھی چوک ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ذرا سی بھی چوک ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جیسے میرے پاس کوئی اگر نابینا شخص آئے گا, میں کسی سے بات کروں, میں اس کو ویٹ کروا سکتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نبیوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے. نبی کی شان نہیں ہے بات ہے کہ ٹھیک ہے آپ گنہگار نہیں بول رہے, لیکن آپ اتنا مانتے ہیں کہ نبی بھی گناہ کرتے تھے. گناہ نہیں, غلطی کرتے تھے. ابھی تھوڑے دیر پہلے گناہ بولے. ایک سیکنڈ اب مجھے ذرا 5-7 منٹ چاہیے, کوئی مزید انٹرپٹ نہیں کرے گا بیچ میں, ٹھیک ہے سہیل بھائی؟ اچھا ایڈم, 10 سیکنڈ ایک حدیث بتا دوں, پھر تمہیں لے لینا پورا ٹائم. کہ حدیث ہے کہ آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے, تو یہ کہنا محمد گناہ سے پاک ہے, یہ بھی آپ غلط ہو جاؤ گے. میں کہاں کہہ رہا ہوں بھائی کہ پاک ہے, میں کہہ رہا ہوں چھوٹے موٹے جو ہلکے پھلکے گناہ ہوتے ہیں وہ تو سارے نبیوں کے ہوئے, لیکن ہم ٹھیک ہے یار, جی ریلیکس. غفور بھائی واپس آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں ذرا, میرے خیال میں آج آپ کافی غصے میں ہیں. ہاں بھائی میں تھوڑا سا آفس کے اس میں بھی تھوڑا سا پریشان ہوں, میں انشاءاللہ پھر بعد میں سوری, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا پھر میں آپ کو صرف زیادہ آپ سے گپ شپ نہیں لگاؤں گا کیونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے. میں آپ کو 2 کو قرآن کے آیتیں آپ کس اینگل سے آ رہے ہیں, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے اس اینگل کو. یہ ہمارے بھائی نہیں سمجھ سکتے ہیں ابھی, لیکن میں آپ کے اس اینگل کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میرے پاس پاکستان میں ہیں ایسے اینگل کے لوگ. یہ آپ کے پاس ہم نے قرآن کی ایک آیت ملنے گا سر, یہ ڈائریکٹ حضور کو ایڈریس کیا ہوا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے, رائٹ سر؟ اگر آپ مائنڈ نہ کریں پڑھیں گے یا میں پڑھ دوں؟ ہاں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, استغفار کرو, ٹھیک ہے. یہ حضور کو کہہ رہا ہے, رائٹ؟ جی اوکے. اس کا مطلب جب آپ ورڈ خطا یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر گناہ ہے. ہاں چھوٹا گناہ ہے, مانتا ہوں, گناہ صغیرہ ہے, بہت چھوٹا ہے, ایک دم منیمل صغیرہ ہے. نیچے کوئی لفظ نہیں ہے ہمارے پاس عربی لینگویج کے اندر, بہت صغیرہ کا لفظ نہیں ہے ہمارے پاس, رائٹ؟ تو ہمارے پاس لفظ صغیرہ ہے, تو گناہ صغیرہ سرزد ہو سکتے ہیں انبیاء سے, ایون محمد صاحب سے. اسی لیے اللہ میاں نے بولا کہ سب تو کرتے ہیں نا یار, ہم لوگ تو ہر قسم کے گناہ کر لیتے ہیں. جی تو ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں, اسپیشلی حضور کی بات کرتے ہیں. تو قرآن میں جب حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ گناہ ہے جن کی معافی اللہ میاں منگوا رہے ہیں محمد صاحب سے. ہاں ٹھیک ہے. اوکے, ناؤ لیٹس گو بیک ٹو دی سیم. جو ہمارے مطابق بھی ہمارے نبی سے ایک گناہ سرزد ہوا کیونکہ انہوں نے ایک ایسی بات بولی, یار باقی لوگ میوٹ کر دیں, مجھے فیڈ بیک آ رہا ہے. مجھے ایک ایسا کام کروا دیا انہوں نے جو کہ ان کو نہیں کروانا چاہیے تھا, رائٹ؟ ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی آبادی ہے جو کہ سال کی فصل انجوائے نہیں کر سکی. ٹھیک ہے. So that's a pretty big sin, کیونکہ آپ نے ایک بندے کی اس سال کی روزی روٹی. may I finish sir, then you can میرے مطابق, اللہ کے مطابق نہیں, مجھے پتا ہے آپ کس اینگل پہ آئیں گے, کہ اللہ نے ایک گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو ڈیفرینشیٹ کر دیا ہوا ہے.
تو آپ کے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے گناہ صغیرہ نہیں ہے، کبیرہ نہیں ہے، اسی لیے میں نے گناہ کبیرہ کا لفظ یوز نہیں کیا. میں نے ڈفرنٹ طریقے سے کہا پلیز میرے والے اینگل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کے بعد جو مرضی کہہ دیجیے گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ سے آپ نے ایک شخص کی، آپ کی ایڈوائس کی وجہ سے ایک شخص کی اس سال کی کمپلیٹ آمدنی انتہائی ریڈیوس ہوئی، نمبر 1. نمبر 2، اس کھیت کی وجہ سے جتنے لوگوں نے کھانا پینا تھا اس علاقے میں، کیونکہ اس زمانے میں ہمارے پاس انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپورٹ فروٹس کے اوپر نہیں ہو رہی تھی، رائٹ، بہت ریئر ہوتا تھا تھوڑا بہت، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اس کا بھی مسئلہ پڑا. اب مجھے بتائیے کیا ہمارے نبی نے اس شخص کو کوئی سی ایک حدیث کے اندر اس کی بھرپائی، اس سال کی ٹوٹل کمائی تھی اس کی بھرپائی دی؟ کیونکہ انہوں نے تو صرف یہ کہہ دیا اچھا یار میری بات نہ لیا کرو. یہ بڑی ہٹ درمی والی بات ہے کوائٹ فرینکلی، کہ میں اگر کسی کو مشورہ دوں اور بعد میں کہوں یار میرا مشورہ اس پہ کیوں نہیں لیا تم نے، میں تو ڈاکٹر تھا، میں کب کمپیوٹر والا بندہ ہوں، میں تمہیں بتا دیا فلانا والا کمپیوٹر، تو تمہیں میری بات نہیں ماننی چاہیے تھی، میں تو ڈاکٹر ہوں. تو بعد میں اگر میں نے بتایا تو میں نے اس بندے کا نقصان کرا دیا ہے. اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے نقصان کی ہرجائی کروں، تو پھر معافی ہے. کیونکہ گناہ دیکھیں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو رب کی طرف ہوتا ہے، ایک جو انسانوں کی طرف ہوتا ہے. حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. اب میں نے ایک حق کو مار دیا، وہ بندہ ہی مجھے معاف کر سکتا ہے، اللہ نہیں کر سکتا، چاہے میں جتنی مرضی معافی مانگ لوں. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے جی سر، بولیے. مائک آپ کا. اب سر مجھے بتائیں کہ کون سی حدیث میں میں حضور نے اس بندے سے معافی بتا مانگی اور اس بندے کی ہرجائی دی؟ اس کو یہ دکھائیے. اچھا ایک منٹ، میں پہلی بات تو یہ بتاؤں. پہلی بات اس حدیث میں نبی صاحب نے کہیں پر بھی حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے، ایڈوائس دی. نہیں ایڈوائز سنیے نا. وہ نبی صاحب گزر رہے تھے وہاں سے، باغ والے کے پاس بھی نہیں گئے، وہ اپنے ساتھ جو شخص چل رہا تھا اس سے پوچھا انہوں نے کیا کر رہے ہیں لوگ، تو اس نے کہا کہ اس نے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہ کرتے تو اچھا تھا. اور نبی صاحب نے اس کو حکم بھی نہیں دیا کہ جا کے بتا دینا، وہ شخص اپنی مرضی سے جا کے بتا دیتا ہے اور وہ عمل کر لیتے ہیں اس پہ. تو نبی صاحب نے حکم نہیں دیا تو گناہ تو ان کا ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہاں پہ کہ وہ کمپنسیٹ کرے. ایک بات سیکنڈ، انہوں نے اپنی بات رکھی یہاں پہ، وہ بات کہہ کے گزر گئے، ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا، خبر بھی نہیں تھی، کوئی جا کے اس نے بتا دیا ہوگا وہاں پہ، اس نے بتا دیا وہاں جا کے، اچھا بتا دیا تو انہوں نے عمل کر دیا اچھا اس پہ. جی دکھائیے حدیث میں کہاں حکم دیا انہوں نے. اوکے، یہ دیکھیے سر، اب ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے. آئیے and Allah messenger happened to pass by the people near the date palm trees. میں نبی پاک کے ساتھ تھا، میں نبی پاک گزرے اور درختوں کے پاس سے، palm trees کے پاس سے. He said, what are these people doing? یہ لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ They said. اب اس نے نہیں بولا، they said plural میں. So جو لوگ کر رہے تھے وہ بھی بول رہے ہیں ساتھ میں. They are grafting, i.e. they are combing the male with the female tree and thus they yield more fruit. Thereupon, یہ سننے کے بعد اللہ messenger said, I do not find it to be any use. یہ مطلب کوئی اس کا یوز نہیں ہے. The people were informed about it and they abandoned this practice. Now listen. Exactly. یہ ہے مین لائن. The people were informed. People کو جا کے بتا دیا وہاں پہ، کسی نے جا کے بتا دیا. اب جو لوگ تھے جنہوں نے جواب دیا تھا ان لوگوں نے جا کے ان گارڈن والوں کو انفارم کر دیا. ریلیکس بھائی، ریلیکس. مطلب they were multiple people there, right? ٹھیک ہے، ان میں سے بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو گرافٹنگ کر رہے ہوں گے. انہوں نے جا کے باقی لوگوں کو بھی بتا دیا. ایک آدھا بندہ تو نہیں نہ کر سکتا دے ہے، بیکاز دے ہے، دے میں کون ہے؟ دیکھیں ازیوم نہیں کیا، ازیوم نہیں کیا. دیکھیں ایک بندہ نہیں، ایک بندہ ہے. اللہ کے میسنجر کے ساتھ صرف ایک ہی بندہ چل رہا ہے، ملٹیپل لوگ نہیں چل رہے. ٹھیک ہے، اللہ کا رسول وہاں تک پہنچا جہاں پہ لوگ گرافٹنگ کر رہے ہیں. نہیں، اللہ کے رسول وہاں سے گزرے جہاں لوگ کھڑے تھے ڈیٹ پام ٹریز کے پاس. نہیں، جو اور وہ ڈیٹ پام کے پاس جو پیپل کھڑے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ گرافٹنگ کر رہے تھے. گرافٹنگ کر رہے تھے. ڈیٹ پام ٹری کوئی سر دیکھیں مدینہ میں ڈیٹ پام ٹری کے پاس کھڑے ہو کے لوگ نظارہ نہیں کرتے، وہاں پہ برڈ نہیں کرتے یا اسٹار گیزنگ نہیں کرتے. دے آر ایکچولی ڈوئنگ سم تھنگ. گرمی کے اندر کھڑے ہو گے آپ، دوپہر کی گرمی میں کھڑے ہو گے آپ، وہاں پہ نظارے نہیں کر سکتے سر. یو آر ایکچولی گرافٹنگ. تو جب لوگوں نے سنا ہاں جو گرافٹنگ کر رہے تھے انہوں نے بھی چھوڑا، انہوں نے باقی لوگوں کو بھی بتایا کہ بھائی پریکٹس چھوڑ دو، ہمارے نبی نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
Now the problem is نبی پاک کو یہ ہرگز نہیں بولنا چاہیے تھا کہ بھائی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. دیکھیں کیوں؟ کیونکہ بھائی اگر آپ کو نہیں علم کسی چیز کا, آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا مجھے علم نہیں ہے اس بات کا. ان کی بات سے بھی تو یہ لگ رہا ہے آدم بھائی کہ مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی خیر ہے. انہوں نے کہا آئی ڈو ناٹ فائنڈ اٹ ٹو بی آف اینی یوز. مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی خیر ہے. خیر نہیں ہے, اس کا کوئی پرپس نہیں ہے. آئی ڈو ناٹ فائنڈ اٹ ٹو بی آف اینی یوز کا مطلب ہوتا ہے اس کا کوئی پرپس نہیں ہے. ہاں خیری پرپس وہی ہوا, پرپس نہیں ہے نا. ہاں کوئی پرپس نہیں ہے, رائٹ. اوکے. ناؤ دی پرابلم ہیئر از کہ اگر آپ کو نہیں پتا کسی بھی چیز کا, ٹھیک ہے, اگر آپ کو کسی بھی چیز کا نہیں پتا تو ناؤ دا پرابلم از کہ آپ بولیں گے ہی کیوں. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر آپ کہہ رہے ہیں خیر کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں خیر کی بات کر رہے ہیں, اگر میں مان کے لفظ خیر نہیں یوز کیا, حکم نہیں دیا نا. دیکھیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دیکھیں یہاں پہ ذالکن شیئن بہت زبردست اس کے اندر ہے. دیکھیں بڑا زبردست لفظ یوز ہوا ہے. دیکھیں یقنی, I don't think it makes any sense at all. اس کا کوئی مطلب مقصد ہی نہیں ہے. اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. مجھے اس میں کوئی مقصد نظر نہیں آتا ہے. I don't see any use of it. بہترین. ٹھیک ہے, تو اب ادھر خیر شہر والی بات ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اب میرے بھائی سمپل سی بات ہے, یہ ایک بہت بڑا سن ہے. Adam, I'm really sorry I'm interrupting. I'm really sorry for that. اچھا اس میں ایک بات غور کرنے والی بات یہ ہے ایڈم کہ یہاں پہ آپ سینٹینس دیکھو, جب ان کو بتایا گیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے بتایا کہ یہ میل اور فیمیل کو کمبائن کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ بات بھی بتائی کہ دے ییلڈ مور فروٹ, یعنی وہ آلریڈی اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے. یعنی رسول اللہ کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ آلریڈی کام کرتا ہے. اس بات پہ غور کرو آپ. اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا اس میں مجھے کوئی فائدہ نہیں نظر آتا ہے. بھائی پریکٹیکلی ان کو بتایا گیا کہ یہ ہو چکا ہے, پہلے بھی ہم کرتے تھے اور اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے. اب دیکھیں جب یہ فائدہ ملتا ہے تو اب آپ کہہ رہے I do not find any use in it, but he did not say کہ stop it. پرابلم یہاں پہ ہے. اچھا یہ ایک سٹیٹمنٹ آ گئی, یہ ایک سٹیٹمنٹ آ گئی, رائٹ. اگر نبی پاک کہتے ہیں کہ میرے خیال سے ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, دیکھیں یہ ایک اوپینین آ گئی. لیکن اگر آپ کہتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے کا, تو یہ ایک سٹیٹمنٹ آ گئی. اٹس اے فکسڈ سٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے. اب نبی پاک کی سٹیٹمنٹ پہ لوگ, یار میں نے کب کہا کہ فرض ہو گیا بھائی, نبی پاک کی قرآن کے علاوہ کوئی چیز فرض نہیں. سنتے تو ہے نا, سنتیں ہیں نا, نوافل ہے نا, وہ کیوں ہیں؟ بیکاز اٹ از سم تھنگ وچ دا نبی پاک سیڈ اور نبی پاک ڈیڈ, رائٹ. میں نے کب کہا فرض ہے؟ آپ بار بار فرض کیٹیگری میں کیوں جا رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ گناہ مت لاجیے نا نبی کے اوپر. نبی صاحب نے اگر روکا ہوتا ان کو تو وہ گنہگار ہوتے, ٹھیک ہے سر. نہیں لیکن ایک چیز انہوں نے حکم دیا ہی نہیں, تو اب لوگوں نے خود سے والنٹریلی کر لیا. سر حکم صرف فرض کیٹیگری کا ہوتا ہے. آپ مجھے کسی بھی سنت کا حکم دکھا دیں, نہیں ہے. کیوں؟ کس نے کہا سنت کا حکم نہیں ہے؟ جس نے میری سنت فالو نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں ہے, بہت جگہ پہ ہے. تو پھر تو ساری کی ساری سنتیں آپ فالو کرتے ہیں. تو نبی صاحب کی سنت لیٹ می آسک یو سم سنتیں جو آپ فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے نا. تو سنت کرنا تو واجب نہیں نا ہے سنت کو پورا کرنا بھائی. ہاں ٹھیک ہے. تھینک یو. یہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی, سنت کو پورا کرنا واجب نہیں ہے, فرض کو پورا کرنا واجب ہے. بالکل صحیح. تو بس بات ختم ہوگی نا میری جان. اگر جو اچھا بندہ ہے سن لے سر, جو اچھا بندہ ہے, جو نبی کو صحیح طریقے سے مانتا ہے, وہ نبی کی ہر اور اس پہ عمل کرے گا. اب نبی میرا کہہ رہا ہے, اب میرے سامنے میرا نبی ہو, ازیوم کرے میرے سامنے میرا نبی ہے, وہ مجھے کہہ دے کہ جناب ایڈم صاحب یہ جو آپ کے پاس گرافٹنگ کر رہے ہیں اس سے کوئی تک فائدہ نہیں ہونا. میں نے کہا نبی نے کہتا گل مک گئی, میں ایسے ہی محنت کر رہا ہوں, میں چھوڑ دوں گا. صحیح بات ہے. I completely agree with you. اب لوگوں نے نبی صاحب کی محبت میں وہ کرنا چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, کیونکہ نبی صاحب کی انہوں نے ایک بات ان کے منہ سے نکلی نبی صاحب. لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ نبی صاحب نے حکم نہیں دیا تھا, تو اس لیے نبی صاحب کے اوپر گناہ کی سینس تو نہیں بنتی ہے. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کو غنی کر دیا بھائی, اتنی بڑی زمین دے دی ان کو, فتوحات کروا دی, بہت کچھ دے دیا ان کو بھائی بدلے میں. بھائی ہیلو, فتوحات پہ جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فتوحات کے لیے انہوں نے لڑا, اپنا خون بہایا, پھر فتوحات ملی, پھر غنی ہوئے, وہ ایک سیپریٹ چیز ہے.
لیکن ایٹ دس مومنٹ آف ٹائم کچھ بندوں نے ہمارے نبی کی بات کو سن کے اس کو سر آنکھوں پہ رکھا اور مان لیا. بہت اچھی بات ماننا چاہیے. اب اگر بالکل ٹھیک ہے, اب میں اگر نبی ہوں, لیٹس سے فار دا سیک آف آرگیومنٹ میں ہوں نہیں, لیٹس سے, اور میں اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے پاس سے گزرتا ہوں اور سرے ان کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہوں جس کا میرے کو علم نہیں, لیکن اس کی وجہ سے میری قوم کے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے کچھ, تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ آئی ول ہیو ٹو پے دیم فار دیٹ نقصان, بیکاز وہ میری اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہوا.